الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بزرگان محترم، برادران عزیز، الحمدللہ یہاں دارالعلوم میں بیان کا سلسلہ جاری رہا اور مفید بیانات آپ میری عدم موجودگی میں بھی سنتے رہے الحمدللہ. لیکن بندے کو پچھلے کافی عرصے میں لمبے لمبے سفر بھی پیش آئے، ملکی اور غیر ملکی. پھر کچھ بیماری کا سلسلہ بھی ایسا ہو گیا کہ میں نماز پڑھا نہیں سکتا تھا، گھٹنوں کی تکلیف تھی. لیکن الحمدللہ جو بیانات ہوتے رہے میں سنتا رہا، بہت مفید بیانات آپ نے سنے ہیں، وللہ الحمد. الحمدللہ الحمدللہ. آج جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کا حاصل اور لب لباب یہی ہے کہ پورے دین کا خلاصہ ادائے حقوق ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق ادا ہو جائیں اور بندوں کے حقوق ادا ہو جائیں، یہی ہمارا سارے کام کا خلاصہ ہی، پورے دین اسلام کا خلاصہ ہی ہے. ہم اگر اللہ کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کریں درجہ بدرجہ، بس یہی راستہ سیدھا جنت کا ہے. ہاں البتہ حدود کی رعایت ضروری ہے. ایک کا حق دوسرے کو نہ دے دیں، ماں کا حق بہو کو نہ دے دیں، بہو کا حق ماں کو نہ دے دیں. قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ بندگی صرف اللہ کی کرو، بندے بن جاؤ اللہ کے، عبادت کرو اللہ کی. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی، بندگی کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل نہ ہو. قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں اور جن کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 23 سال تک بیان فرمائی ہے، تو ان حقوق، اللہ کے ان حقوق کو ادا کرو. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اور اس کے بعد بندوں کے حقوق کا بیان ہے، اور بندوں کے حقوق بیان کے، بندوں کے حقوق کی ایک تفصیل ترتیب بار بیان کی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کا حقوق ہے، بندوں کے حقوق ہیں، اور ان بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم جو چیز ہے وہ ماں باپ کا حقوق۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، صرف یہی نہیں کہ اطاعت کر لو، اطاعت بھی ہے اسی میں داخل ہے، حسن سلوک کرو، ایسے کام کرو جس سے ان کو خوشی ہو، ان کو راحت ملے، ان کو سکون ہو، جس میں ان کی عزت بھی ہو، ان کے خلاف بے ادبی نہ ہو۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے یہاں تک کی تعلیم دی کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھو، نونا تن کے نہ بیٹھو، جھکا کر رکھو ماں باپ کے سامنے۔ اور آپ اس کو خاص دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جو ذکر کیا ماں باپ کا ذکر کیا، بتانے ہی مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق، بندے بہت ہیں، سارے انسان ہیں، اور ہر ایک کا ایک دوسرے پر کچھ جب ملتے ہیں تو حق ہوتا ہے، لیکن تمام بندوں میں سب سے مقدم ماں باپ کی اطاعت ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ وبالوالدین احسانا، قرآن کریم میں جگہ جگہ اور احادیث میں جگہ جگہ یہ دیکھیں گے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، وبالوالدین، شرک سے منع کیا، عبادت اللہ کی کرو اور والدین کا ساتھ ذکر کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اور ساتھ ساتھ پھر والدین کا ذکر ہے۔ اسی کے بعد آگے ذکر ہے کہ ان کے سامنے بازو جھکا کر رکھو، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کا سب سے بڑے محسن ماں باپ ہے، سب سے بڑا احسان ماں باپ کا ہے، چاہے ماں باپ کیسے بھی ہوں، لیکن ماں باپ ہیں، ان کا اندازہ کریں آپ کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ماں کس طرح پالتی ہے، اپنے اوپر تکلیفیں طرح طرح کی جھیلتی ہے، اپنے بچے کو راحت پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اسی طریقے سے راحتیں پہنچائی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت کا راستہ بھی، جنت کا دروازہ بھی ہے، جہنم کا دروازہ بھی ہے۔ اگر خدمت کرو گے، اطاعت کرو گے، اچھا سلوک کرو گے تو جنت کا دروازے ہیں، نہ بدسلوکی کرو گے، نہ فرمانی کرو گے تو جہنم کے دروازے ہیں۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے اس سے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتے ہیں اور رزق میں برکت دیتے ہیں اور عمر میں برکت دیتے ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ مضمون اس کا یہی ہے کہ جو شخص ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے، ایک عذاب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں ملے گا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا کے اندر بھی طرح طرح کی مسائل میں مبتلا کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی۔ تو بندوں کے حقوق میں سب سے پہلی بات ماں باپ کے حقوق ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو، ماں کو یا باپ کو یا دونوں کو ایک نظر دیکھے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ ابھی میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میں اپنی والدہ کو لے کر عمرے کو جا رہا ہوں، میں نے کہا بہترین کام کر رہے ہو، عمرہ تو کر ہی رہے ہو اور ہر وقت ماں کی خدمت کرو گے، کتنی بڑی نعمت کماؤ گے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ ہر ایک شخص جانتا ہے، دیکھتا ہے کہ ماں کی مامتا اپنے بچے کو کس کس طریقے سے پالتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ بڑا احسان اور اس کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم
ماں باپ کا ہے انسان کے اوپر. اور عام طور سے ہمارے معاشرے میں ایک جھگڑا یہ پیدا ہوتا ہے، ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے. اور یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ کبھی تو آدمی ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں اتنا لگتا ہے کہ بیوی اور بچوں کے حقوق پامال ہونے لگتے ہیں، اور کوئی ایسا لگتا ہے کہ بیوی کے حقوق میں ادائیگی میں لگا تو ماں باپ کے حقوق پامال ہو گئے. اور واقعہ یہ ہے کہ شادی کے بعد انسان کے بہت بڑا امتحان شروع ہوتا ہے، آزمائش ہے، پل صراط ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، سیدھا رہنا ہے. ماں کا حق بھی وہ ہے جو قرآن کریم نے بتائے جگہ جگہ، اور بیوی کے حقوق اور بچوں کے حقوق وہ بتائے قرآن نے اور حدیث نے. حق اس کا بھی ادا کرنا ہے، اس کا بھی ادا کرنا ہے. یہ روزانہ مسئلہ پیش آتا ہے شادی کے بعد کہ یہ کام میں بیوی کے ساتھ کس طرح کروں، ماں کے ساتھ کس طرح کروں. بعض مائیں اپنی بہو کو وہ ساس ہوتی ہیں، بہو کو باندھی بنا کر رکھنا چاہتی ہیں، خادم بنا کر رکھنا چاہتی ہیں کہ ہماری خدمت کرے. اور بعض بہو میں ایسی ہوتی ہے کہ شوہر کو اپنا بنا کر رکھنا چاہتی ہیں. میں جب ایک مرتبہ گیا امریکہ تو ایک انجینئر صاحبان تھے، انہوں نے مجھے خاص طور سے ڈیٹرائٹ میں بلایا، تو وہاں بھی میں چلا گیا. جب انہوں نے میرا سامان کمرے میں پہنچایا اپنے، تو اس کی اہلیہ آئی کمرے میں. وہ نیچے مزید سامان لینے کے لیے گیا نیچے، تو ان کی اہلیہ مجھ سے آ کر ملی، ڈرتے ہوئے کہیں وہ سن نہ لے شوہر کہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ان کو آپ یہ بھی سمجھائیں کہ یہ مجھ سے اپنے والد صاحب کی خدمت بہت زیادہ لیتے ہیں. وہ آتے ہیں، والد صاحب پاکستان سے آ جاتے ہیں تو یہ بہت خدمت کرواتے ہیں اپنے والد صاحب کی مجھ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے. تو خیر میں نے اپنی تقریروں میں اس موضوع پر بھی نام لیے بغیر، کچھ ظاہر کیے بغیر کہ کس کا مسئلہ ہے، یہ بھی بتلایا کہ حقوق بیوی کے بھی ہیں، ماں باپ کے بھی ہیں. لیکن خوب سمجھ لیجئے بیوی اپنے ساس سسر کی خدمت کی شرعاً پابند نہیں ہے. وہ اپنی محبت سے کرے، شوہر کی محبت کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی عزت کرے اور ان کی خدمت کرے. بہت بڑا اجر و ثواب ہے، عظیم الشان ثواب ہے. اور ایسی بہویں دنیا کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم سے خوش رہتی ہیں اور کامیاب رہتی ہیں. لیکن زبردستی نہیں کی جا سکتی. بیٹا تو خدمت کرے مگر ماں باپ کی خدمت کا پابند نہیں کر سکتا. بہو خود بخود اپنے دل سے کرے، اس کو کرنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اب ماں باپ کی جگہ ہے تمہارے. اپنے ماں باپ کو تم چھوڑ کر آئی ہو، اب ان کو اپنا ماں باپ سمجھو. بات شوہر کا ماں باپ ہیں لیکن وہ اس کا اختیار ہے، آپ اس کو جبر نہیں کر سکتے. میں نے یہ بات ایک مرتبہ تقریر میں کہہ دی کینیڈا میں، تو وہاں سے کچھ لوگوں نے شکایت کر کے بھیجی مدینہ طیبہ میں. مولانا عاشق علیہ صاحب کو، ہمارے دوست مہربان تھے، کہ وہ تقریر یہ کر کے گئے ہیں کہ گھر کا کام، گھر کا روٹی سالن پکانا بھی بیوی کا کام، ذمہ داری نہیں ہے. پکا کر کھلا دے تو احسان مانو، لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں جناب پکا پکایا کھانا لا کر مجھے دو، تو یہ کہہ سکتی ہے. یہ ہے، سب سن لیں یہ بات. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ پھر یہ بھی تو ہے کہ بیوی کا حق اتنا ہے کہ گرمی کا ایک جوڑا مل جائے، سردی کا ایک جوڑا مل جائے، اور ایک جوڑا اور زیادہ ہو جائے ضرور پوری ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہو جائے گا تو رات سودا بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. کارخانے بند ہو جائیں گے، بازار بند ہو جائیں گے. آج سارے بازاروں میں جو رونق ہے اور کارخانوں میں جو رونق ہے وہ عورتوں کی وجہ سے ہے. شاپنگ کا شوق ہے عورتوں کو، اور وہ شوہروں سے، شوہر بھی خوشی خوشی کرتے ہیں اور مطالبے بھی کرتی ہیں. تو ایک ہوتا ہے ضابطہ، ایک ہوتا ہے رابطہ.
ضابطہ اور قانون تو یہی ہے کہ بیوی پر اپنے ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، لیکن رابطے کی بات یہ ہے کہ تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھو، یہ تمہارے ماں باپ کا خیال رکھے، وہ تمہارا خیال رکھے، تمہاری ساس اس کا خیال رکھے، تو بنتی ہے اسی طریقے سے۔ قرآن کریم نے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ صرف یہی نہیں کہ اطاعت کر لو، انہوں نے کوئی کام کہہ دیا تو کر لو، نہیں، اس فکر میں رہو کہ ان کو کس طرح راحت پہنچائی جا سکتی ہے، ان کو خوشی کس طرح ہو سکتی ہے، اس کی کوشش کرو۔ ایسا آدمی دنیا کے اندر بھی کماتا ہے، خوشحال رہتا ہے ہمیشہ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، دوسرے نمبر پر ذکر کیا اللہ کے بعد، پہلا نمبر ماں باپ کا، دوسرا نمبر وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، جتنے تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ صرف یہی نہیں کہ واجب ادا کر دیا، حسن سلوک کرو جتنا ہو سکے، ان سے ملنے کے لیے جاؤ، محبت سے جاؤ، لیکن اس طرح نہ جاؤ کہ اس کو ستاؤ۔ آج کل لوگ یہ بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں اچانک پہنچ جاتے ہیں کسی کے سر پر کھانے کے وقت میں، اب وہ بیچارہ خود کھائے یا تمہیں کھلائے، بغیر اطلاع کے پہنچ جاتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک آداب ہیں، حدود ہیں، جانا چاہیے، میں کہ جانے سے پہلے ان کو اطلاع بھی کر دیں کہ بھئی اب تو اطلاع کرنا آسان ہے، ٹیلی فون پر اطلاع کر سکتے ہیں، بھئی ہم آنا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی عذر ہو تو بتا دیں بھئی اس وقت تو فلاں عذر ہے، آپ فلاں وقت آ جائیے۔ تو ملاقات کے لیے جانا عبادت ہے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جانا عبادت ہے، ثواب ہے، اور رشتہ دار اگر آ جائیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا، اعزاز اور اکرام کا معاملہ کرنا، یہ خود ایک عبادت ہے، بوجھے ہوئے ثواب ہے۔ وبالوالدین احسان وبذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی، صلہ رحمی کہتے ہیں اس کو۔ صلہ رحمی کا معنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، اور رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ تمام انسانوں کے مقابلے میں ان کے حقوق زیادہ ہیں، اور رشتہ داروں میں بھی سب سے پہلے سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو ایک اعرابی، گاؤں کے جو لوگ تھے اعرابی، بدو، اسلامی آداب سے واقف نہیں ہوتے تھے، آتے تھے تو پھر سیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اعلیٰ درجے کے انسان بنتے تھے، ایسے انسان بنتے تھے کہ پھر دنیا میں ایسے نظیر نہیں دیکھی ایسے انسانوں کی ان کے بعد، لیکن تھے شروع میں ایسے کہ آداب نہیں تھے۔ آپ چلے جا رہے تھے، آئے اچانک ایک اعرابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی مہار پکڑ لی، گئے روکنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ذرا رک جائیے، نہیں، وہ روک دی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ سائیکل پر جا رہے ہوں اور کوئی یہ کہے کہ آپ کی سائیکل کا آپ بریک لگا دیں ہینڈل پکڑ کے اور کہہ دیں مجھے آپ سے پوچھنا ہے، آپ کتنے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، ہر ادا رحمت سے بھری ہوئی ہے۔ تو آپ جانتے تھے کہ ان کو ابھی اسلام کے آداب واقف نہیں ہیں، آداب سے واقفیت نہیں ہے، اس واسطے مجبور ہیں، تو آپ نے اس پر ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے سوال جو کیا بڑا زبردست تھا، اس نے کہا کہ مجھے ایسا راستہ بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال کو پسند کیا اور ساتھیوں سے فرمایا، صحابہ کرام سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، اس کو توفیق مل گئی ہے، اہم سوال کیا ہے، جذبے سے کیا ہے، کرنا چاہتا ہے کچھ کام، اسی وجہ سے پوچھ رہا ہے۔ تو پھر
اس سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ صحابہ کرام بھی وہ سوال سن لیں، کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے ثواب کو لوٹایا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ صحابہ کرام نے بھی سن لیا تو فرمایا کہ اعبد اللہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اتنے سلوک کرو، اور میری ناقہ کو چھوڑ دو، میری ناقہ کو چھوڑ دو۔ اب دیکھیے سراپا رحمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نسخہ بتا دیا دین اور دنیا کی کامیابی کا۔ اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے اندر ساری عبادات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری اطاعات ہیں، اور میں جو خاص خاص عبادتیں تھیں ان کا ذکر کر دیا۔ نماز بدنی عبادت ہے اور سب سے پہلی عبادت ہے، اس کو ذکر کر دیا۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، سب سے مالی عبادتوں میں سب سے زیادہ پہلے نمبر پر ہے، اس کو ذکر کر دیا۔ اور بندوں کے حقوق میں رشتہ داروں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، ان کو ذکر فرما دیا۔ تو صلہ رحمی ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم نے، احادیث نے جگہ جگہ اس کی تاکید کی ہے۔ اس میں بھی بہت مغالطے ہیں لوگوں کے، بہت ساری اس معاملے میں غلط فہمیاں بھی ہیں، غلط طریقہ کار بھی ہیں۔ بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے بھائی جیسا کوئی کرے گا ہم بھی ایسے ہی کریں گے، وہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے گا ہم بھی برائی کریں گے، اچھائی کرے گا ہم بھی اچھائی کر دیں گے۔ یہ فرمایا کہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار تمہارے ساتھ بدسلوکی کریں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یعنی اعلیٰ درجے کا حسن سلوک کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ دار اگر تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، تو تم ان کو جانے دو، اپنا کام تم صحیح رکھو، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ بہت زیادہ نہیں مل سکتے، بہت زیادہ میل جول نہیں ہو سکتا تو جتنا ہو، لیکن ملنا جلنا بالکل نہ چھوڑو، سلام و قیام سلام وغیرہ جاری رکھو، اور پھر بھی کس خدمت کر سکتے ہو رشتہ داروں کی تو کرو۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ان کے علم میں، ان کے عمروں میں، ان کے پیسے میں برکت ہوتی ہے، اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے، آخر تک دور دراز کے رشتہ داروں تک کی خبر رکھتے، ہندوستان میں جو رہ گئے تھے، اور ہندوستان میں دیوبند کے گاؤں گوٹوں میں بعض رشتہ دار تھے اور بہت دور کے رشتہ دار تھے، وہاں تک بھی بھیجا کرتے تھے الحمدللہ۔ تو ہم نے ان کی اولاد میں برکت دیکھی الحمدللہ۔ ان کی اولاد میں کوئی مفلوق الحال نہیں ہے، کوئی فقیر محتاج نہیں ہے۔ ان کی اولاد میں تقریباً 300-400 آدمی ہیں ماشاءاللہ، کراچی میں، دیوبند میں، لاہور میں، لیکن کوئی آدمی ایسا نہیں ہے فقیر، اور سب کے سب نمازی ہیں، چھوٹے بڑے عورتیں مرد سب کے سب نمازی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی فقر و فاقہ نہیں کروایا ان کے اولاد کو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے اس کے مال و دولت میں برکت ہو، ان چیزوں پر عمل کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اتنے سلوک۔ فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربی والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ اتنے سلوک کرو۔ قرآن کیسی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی کیسی تعلیمات ہیں۔ یتیم جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، انسان کے لیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں اللہ کے بعد اور اس کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس بچے کے سر سے سایہ اٹھ گیا اس کے لاڈ پیار کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کا لاڈ پیار ہو، اس کو لوگ گود میں لیں، محبت سے باتیں کریں، اس کے خوش کرنے کی باتیں کریں، ان کے کھلونوں کی باتیں کریں۔ اب وہ اس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے،
اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وہ بہت محتاج ہے۔ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ رشتہ دار ہی ہو یا غیر رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کے سر سے سایہ اٹھ گیا ہے، تم اس کی کچھ کمی کرنے کی کوشش کرو، باپ کی جدائی کے جیت سے جو نقصان ہوا اس نقصان میں کمی کرنے کی کوشش کرو۔ اس میں بھی ایک بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ باپ کے انتقال کے بعد میراث کی تقسیم میں بہت خطرناک قسم کی سنگین جرائم کرتے ہیں، حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا حصہ مار لیتے ہیں، یہ چھوٹا یتیم ہے، چچا تایا میراث کو کھا جاتے ہیں۔ اور بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں دیتے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب ابھی ہمارے ایک دوست کا انتقال ہوا، مری میں ہیں، ان کے بیٹے عالم دین ہے، ہمارے شاگرد ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آج ان کا انتقال ہو گیا، کل آنے سے پہلے ان کے سارے سامان جو ان کی ملکیت میں ہے، حتیٰ کہ دوا سمیت بھی جو کچھ بھی ان کے استعمال میں تھا، ان سب کی فہرست بناؤ، اور اس کو ابھی تک خرچ نہ کرو جب تک اس کا تقسیم کا مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو بہت نازک معاملہ ہے یہ، لیکن اس میں بھی بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو یتامى اور یتیموں کے حقوق کی رعایت کرو۔ جب انسان حقوق کی رعایت کرتا ہے تو وہ مسلمان بنتا ہے۔ حاصل یہ نکل رہا ہے، ابھی بہت ساری لمبی فہرست ہے، اور کس کے ساتھ حقوق ہیں، کس کے ساتھ حقوق ہیں، موقع ہوا زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ بھی عرض کروں گا۔ بنیادی بات یاد رکھیں کہ پورے دین کا خلاصہ ادائے حقوق ہے۔ آج کل عجیب بات ہے، ہمارے سیاسی رہنما اپنے کارکنان کو حق کی ادائیگی نہیں سکھاتے کہ حقوق ادا کرو، حق مانگنا سکھاتے ہیں۔ ہمارے فلاں کام کرو، ہمارا ٹریڈ یونین ہے وہ مطالبوں کی بھرمار کرتی ہے، سیاسی جماعت ہے وہ مطالبوں کی بھرمار کرتی ہے، یوں کرو اور یوں کرو یوں کرو۔ یہ نہیں سکھاتے اپنے کارکنوں کو کہ تمہیں لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اگر حقوق ادا کرو گے لوگوں کے، سب کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور اگر حقوق ادا کرنے کے بجائے مانگتے رہو کہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا تو کسی کو حق نہیں ملیں گے، اور اس کی یہ خدا کے خوف کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا تو آدمی اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے گا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔